السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو ملنے والے قرضے پر۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب ہمیں تقریباً 2 ماہ قبل یہ قرضہ ملا تو پاکستان کی معاشی صورتحال خاصی خراب تھی۔ کچھ دوست ممالک نے ہمیں ڈپازٹ کی صورت میں رقم ہمارے بینکوں میں اسٹیٹ بینک میں جمع کروائی، اور اسی بنیاد پر پھر آئی ایم ایف نے بھی ہمیں جو قرضہ منظور کیا تھا اس کی پہلی قسط ہمیں ادا کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف نے جن شرائط پر ہمیں قرضہ دیا اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آنا شروع ہوئی۔ عوام کو بھی تب پتہ چلا جب مہنگائی کے وار جو ہیں وہ شروع ہوئے، اور بجلی کے بلوں، پیٹرول، اسی طرح دوسرے جو ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ تو عوامی احتجاج کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا اور آئی ایم ایف کی شرائط کو عوام کے سامنے لے آئے۔ کچھ شرائط جو ہیں جو ان کا مکمل ایجنڈا تھا قرضہ دینے کے متعلق، وہ پھر آئی ایم ایف نے بھی اس کو جاری کیا۔ اس طرح مہنگائی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی رہی اور اب تک یہی صورتحال ہے۔ بجلی کے بلوں پر عوام گھروں سے باہر نکلے، انہوں نے پورے ملک میں بھرپور احتجاج کیا، جس پر حکومت کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئی۔ لیکن ابھی یہ سوچ بچار جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کافی میٹنگز اس سلسلے میں کی، مسلسل 3 روز تک وہ اجلاس منعقد کرتے رہے تاکہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے، لیکن جو تجاویز وہاں پہ سامنے آئیں وہ آئی ایم ایف نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے آگے سے کچھ ایسے سوالات کیے جس پہ حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اس پہلی قسط کے بعد جو آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق دوسری جو قسط ہے اس کے متعلق اگلے ماہ جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جائے گی، اور نومبر میں امید کی جا سکتی ہے کہ ہمیں قرضے کی دوسری قسط ملے گی۔ لیکن جو بات میں یہاں پہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شرائط ابھی آئی ایم ایف کی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں دوسری قسط اسی صورت میں ملے گی جب ہم نے پہلے سے دیے گئے اہداف جو ہیں وہ مکمل کیے ہوں گے۔ اس میں روپے کی قیمت کے حوالے سے بھی شرائط ہیں، اس میں ایکسچینج ریٹ کے بارے میں بھی شرائط ہیں، اس میں بجلی قیمتوں کو مزید بڑھانے کے بارے میں بھی جو تجاویز موجود ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے ٹیکس ہیں ان کو مزید بڑھانے کا بھی کہا گیا تھا۔ ان سب چیزوں کا ایک جائزہ جو اجلاس ہے وہ اگلے چند روز تک یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اگلے جو قرضے کی قسط ہے وہ ملے گی
تو اس کے لیے ایک نیا شرائط نامہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے لیے عوام ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ بجلی کے بلوں یا دوسرے ٹیکس جو ہیں ان میں فی الحال کمی کے امکانات نہیں ہیں، اور حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکے۔ عالمی مارکیٹ میں جن ملکوں کی پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار کے سلسلے میں اجارہ داری ہے، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کا نظام بنا دیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس کے بڑھنے کے بھی امکانات ہیں، اور اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس، دوسرے سیلز ٹیکس جو عام آدمی جو روزمرہ کی اشیاء خریدتا ہے اس پہ بھی ان اشیاء پہ بھی مزید ٹیکس لگانے کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط جو ہیں وہ عوام کو ہر حال میں قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اب آئی ایم ایف کی دوسری قسط کے لیے بات چیت شروع ہوگی، اور اس سلسلے میں مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس لیے عوام پہلے سے ہی ذہنی طور پر اس کی تیاری کر لیں، اور اپنے وسائل کو اگر وہ بڑھا سکتے ہیں یا کوئی اپنا روزگار جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آمدنی میں، تو ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے۔ مہنگائی کا جو نیا طوفان ہے وہ یہ بات چیت شروع ہوتے ہی سامنے آ جائے گا، اور کیونکہ ہمارے جو ذخیرہ اندوز ہیں انہیں جب کسی چیز کی بو بھی آ جاتی ہے کہ یہاں کچھ قیمتوں میں رد و بدل ہونے والا، تو وہ اپنے اسٹاک کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ جیسے قیمت بڑھے تو ہم اس کو سامنے لے آئیں۔ دوسری طرف چینی آٹا، اس کی سمگلنگ پہ بہت کارروائیاں جاری ہیں، بجلی چوروں کے متعلق بہت کارروائیاں جاری ہیں، لیکن مختصر یہ، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، مختصر یہ کہ اس میں کچھ دکھاوے کی کارروائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، کچھ فائلوں کا پیٹ بھرنے اور اب اعلیٰ حکام کو کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ ڈمی قسم کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اس پہ متعلقہ جو ہائی اتھارٹی ہے ان کو نظر رکھنی چاہیے، جیسا کہ سامنے آیا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی سمگلنگ میں سیاستدان، بیوروکریٹ اور بڑے جو افسران ہیں وہ شامل ہیں، تو ان کو صرف کاغذوں میں نہ رکھا جائے، ان کو عوام کے سامنے لایا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور انہوں نے جو آج تک 76 سال میں ملک کو لوٹا ہے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔